السلام علیکم۔ تو میرے ساتھ ہوا ہے کچھ عجیب سا معاملہ جو کہ آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گا کہ ہوا یوں کہ جو ہے نا مجھے 2 پاؤنڈ کے ہارٹ شیپ کیک کا ایک آرڈر آیا، اور ان کی ریکویسٹ یہ تھی کہ اس کا نا سیم کلر تھی، جو اسکیم ہے نا وہ سیم ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ سیم ہوگا۔ تو میں نے یہاں پہ نا کم کوٹنگ کر کے رکھ لی تھی، اور اس کا نا کلر اسکیم یہ تھی، ہارٹ شیپ تھی اور یلو پنک لائٹ پنک ٹیل گرین کلر کی نا۔ میں نے کہا انشاءاللہ سیم بن جائے گا نا، انہیں میں نے تسلی دی۔ خیر میں نے یہاں پہ کلر بنانا شروع کر دیا۔ یہاں پہ نا میں یلو کلر بنا رہی تھی، ملکیز فوڈ کا میں نے نا لیکوڈ کلر یوز کیا تھا۔ ملکیز کے نا کئی کلر تو ایسے ہیں کہ فوراً سے آ جاتے ہیں نا، ادروائز کئی ایسے ہیں کہ دوسری کمپنیز کے یوز کرنے پڑتے ہیں۔ تو خیر یلو کلر بڑا شارپ سا آ جاتا ہے، بڑا ایزی سے آ جاتا ہے۔ یہاں پہ میں نے کیک کی آئسنگ کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ مجھے ہوا یہ کہ کئی باتیں نا بہت ٹائم کے بعد اور اچانک سے آپ کو پتہ چلیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے، یہ مجھے پہلے کیوں نہیں پتہ تھا۔ تو اس کے بارے میں نا میری ایک بڑی مزیدار سی سٹوری ہے تو بڑی ایسی۔ مجھے نا شروع میں جب میں کام کر رہی تھی اس ٹائم میں پروفیشنلی کام نہیں کر رہی تھی، آرڈرز نہیں لے رہی تھی، گھر میں جیسے بندہ بچوں کے لیے بناتا ہے ایسے بناتی تھی۔ تو میں نے نا ایک بیکر کا دیکھا کیک، وہ میرے ہی سٹی سے تھیں، رینبو کیک بنایا ہوا تھا انہوں نے کسی کی برتھ ڈے کے لیے نا۔ میں نے انہیں نا کوسچن کیا کہ یہ رینبو آپ نے کیسے، رینبو اسپونج کیسے بنایا ہے نا۔ تو ان کا تو جو بھی رپلائی آیا، لیکن اب مجھے اس بات پہ نا ہنسی آتی ہے اس کوسچن پہ کہ یہ ایسے میں نے ایسا سلی کوسچن کیا کیسے تھا، لیکن شاید اس ٹائم مجھے نہیں پتہ تھا اس لیے مجھے وہ کوسچن لگ رہا تھا۔ اب مجھے سلی اس لیے لگتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہوا ہے کہ یہ کیسے بنتا ہے نا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ جو ہے نا آپ کو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، پتہ چلتی ہیں۔ کائنات کا ایک اصول ہے، ایک رول ہے، پوری کائنات جب بھی کبھی میرے خیال میں یہ کہ جب بھی کبھی بات آتی ہے نا موت کی، زندگی کی، کبھی ہم جیسے کہ ستارے سیارے اپنی ایک ٹائم مقرر میں گھوم رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، ٹائم مقرر پہ سب کچھ ہوگا۔ تو اسی طرح جو سیکھنے کی چیزیں ہیں یا کوئی بھی بات جو ہے آپ کی زندگی میں واقع ہوتی ہے، کوئی اچھی بری یا کوئی بھی بات، وہ ایک ٹائم ایک ٹائم پہ آ کے آپ کو پتہ چلتی ہے، اس سے پہلے نہیں پتہ چلتی۔ جتنی مرضی بندہ کوشش کر لے، آنکھوں کے سامنے چیز ہوتی ہے بندے کو پتہ نہیں چلتی، ایک ٹائم پہ پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح نا یہ والا جو کیک جیسے ہارٹ شیپ میں نے بنایا ہوا نا، تو یہ بات مجھے شروع میں نہیں پتہ تھی۔ میں نے اس کے لیے نا مولڈ لیا ہوا تھا، ہارٹ شیپ مولڈ لیے ہوئے تھے ڈیفرنٹ سائزز کے کہ مسئلہ نہ ہو۔ تو بعد میں مجھے جب پتہ چلا نا کہ یہ تو ہارٹ شیپ جو کٹنگ ہے یہ ہم راؤنڈ سے کر کے بنا سکتے ہیں، مجھے اتنی حیرانگی ہوئی۔ میں نے کہا ہائے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں پتہ تھا، لیکن پھر وہی بات کہ ایک مجھے ٹائم پہ پتہ چلنی تھی، اور وقت کے ساتھ یہ میں نے سیکھا اور پتہ چلا کہ ہاں ایسے ہے۔ تو یہاں پہ نا میں نے اس کی ساری جتنی ڈیزائننگ انہوں نے کہی تھی نا اتنی ڈیزائننگ اس کی میں نے کر لی تھی، اور بڑے اچھے سے اسے ریڈی کر لیا تھا، سیم ٹو سیم بن گیا تھا۔ اور جتنا پاسبلٹیز اچھا کیک بنانے کی ہوتی ہیں میں نے ساری اس میں اپلائی کر دی تھی۔ اس طرح میں نے پرل لگانے لگی تھی۔ جب تک میں کسی کیک میں پرل اٹیچ نہ کروں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کیک کمپلیٹ نہیں ہوا۔ تو جب میں نے یہ کیک بنا لیا، سب کچھ کر لیا، اس کی رائٹنگ وغیرہ کر لی، انہوں نے کہا تھا این اینڈ بی لکھنا ہے، این لو بی لکھنا ہے۔ اوپر ہیپی برتھ ڈے کیک میں آلریڈی لکھا ہوا تھا جو سیمپل تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے ہیپی برتھ ڈے میں نے اوپر لکھ کے نیچے وہ لکھ دیا۔ انہوں نے یہ نہیں واضح کیا تھا کہ ہیپی برتھ ڈے نہیں لکھنا۔ خیر میں نے لکھ کے کیک ریڈی کر کے اس کی جس طرح کی اس کی ریکوائرمنٹ تھی پوری کر کے میں نے پیک کر دیا، اور میں نے جو ہے نا وہ جب کسٹمر آئے لینے تو انہوں نے کہا کہ او ہو آپ نے یہ ہیپی برتھ ڈے لکھ دیا ہے، یہ تو مہندی کا کیک تھا۔ او ہو میں اتنی حیران ہوئی، میں نے کہا اللہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ بھی یہ مہندی کا کیک ہے۔ تو میں نہ لکھتی، مجھے تو یہ تھا کہ ہیپی برتھ ڈے اس کیک میں آلریڈی لکھا ہوا، آپ نے نیچے کی رائٹنگ کہی تھی کہ این اینڈ بی لکھنے۔ کہتے اچھا بس مجھے بھی پتہ نہیں چلا۔ خیر اب اس ٹائم میرے پاس اتنا ٹائم تھا نہیں کہ میں اسے دوبارہ سے کچھ کرتی، میں نے اوپر سے اسے سلیکے سے سیٹنگ اس کی اینڈ پہ وہ والا کیک بھی اٹیچ کر دوں گی، وہ میں نا کیپچر نہیں کیا تھا میں نے، کیونکہ جب کسٹمر دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جائے نا تو پھر بڑی پینک بندہ کرتا ہے کہ جلدی جلدی بس دے دیں تاکہ وہ جائے۔ تو میں نے پھر سلیکے سے ذرا سیٹ کیا، این اینڈ بی کو ریز کیا، دوبارہ سے ہیپی برتھ ڈے کو ریز کیا، اس کا ڈیزائننگ سی اوپر آ گئی، لائنیں بن گئیں۔ اب اینڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور دوبارہ سے این اینڈ بی لکھا۔ تو خیر کسٹمر کو بہت زیادہ پسند آیا، ان کا بہت زیادہ اچھا فیڈ بیک آیا تھا۔ اچھے کسٹمر کے اللہ کی بہت بڑی جو ہے نا وہ رحمت ہوتے ہیں۔ تھینک یو۔